وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا گرامر کے فعل مضارع یا تو استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں یفعلو کے ردم پہ، یفعلو، یا یفعلو، یفعلو، یا وہ استعمال ہو رہے ہوں گے یفعلو کے وزن پر، یا استعمال ہو رہے ہوں گے یفعلو کے وزن پہ۔ سب کی ایک ایک دو دو مثالیں لازماً آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہوں گی۔ یفعلو جیسے یذهب، یفتح، یسمع، یفعل جیسے یضرب، یجلس، یفعل جیسے ینصر، یعبد، یسجد وغیرہ۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع میں بیک وقت دونوں زمانے موجود ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ چنانچہ یذهب کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ یہ بات ہم بتا چکے کہ جس فعل مضارع کا ترجمہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہو، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، تو وہاں دونوں طرح کا ترجمہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یحکم بینکم یوم القیامت، یحکم کا معنی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اس آیت میں چونکہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہاں تو ہم ترجمہ کریں گے صرف مستقبل کا۔ کیا معنی کریں گے؟ یحکم بینکم یوم القیامت، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ فیصلہ کرے گا سے کیا مراد؟ تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے لائے گا، تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے لائے گا، یہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں تو ہم منع کر رہے ہیں مستقبل کا، لیکن ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہاں کیا منع کریں گے؟ یقیناً اللہ بخشتا ہے، بخشے گا، بخش دیتا ہے، بخش دے گا، بخشتا رہے گا تمام گناہوں کو۔ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں معنی مراد لیجئے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے۔ سب معنی نعبدو کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور سارے معنی ہی مراد ہیں۔ تیسری بات یہ پڑی کہ جس فعل مضارع کے شروع میں یا زبر یا ہو، اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوگا وہ کا۔ جس کے شروع میں تا زبر تا ہو، اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوگا تو یا تم کا عموماً۔ پھر خصوصاً کیا ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ جس فعل مضارع کے شروع میں آ ہو، اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے انا کا۔ انا کا معنی کیا ہے؟ میں۔ جس کے شروع میں نون زبر نہ ہو، اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے نحنو کا، اور نحنو کا معنی کیا ہے؟ ہم۔ چنانچہ یذهب کا معنی وہ جاتا ہے یا جائے گا، تذهب تو جاتا ہے یا جائے گا، اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، نذهب ہم جاتے ہیں یا جائیں گے۔ اب تا زبر تا عموماً معنی پیدا کر رہی ہوتی ہے فعل مضارع کے شروع میں آ کے، کس کا؟ تو کا یا تم کا۔ پھر خصوصاً کیا ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جس فعل مضارع کے شروع میں تا زبر تا ہو، بعض اوقات وہ تا
تو یا تم کا معنی پیدا نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ تذهب کا معنی تو جاتا ہے یا جائے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور تذهب کا معنی وہ جاتی ہے یا جائے گی، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تذهب مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مذکر کے لیے بھی۔ پتہ کیسے چلے گا؟ عبارت میں جب کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کا معنی متعین کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے۔ دیکھ لیجئے، تذهب عائشة إلى المسجد كل يوم لحفظ القرآن الكريم۔ تذهب کا معنی یہاں تو جاتا ہے نہیں کر سکتے، ورنہ کوئی میننگ ہی پیدا نہیں ہوگا، اس میں کوئی سینس ہی نہیں ہوگا اس جملے کا۔ چنانچہ تذهب عائشة تو جاتا ہے، عائشہ تو نہیں کہہ سکتے، اب تو کا معنی یہاں پیدا نہیں ہو رہا، تو بتائیے یہاں تذهب کی تا کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ چنانچہ کیا معنی کریں گے؟ عائشہ مسجد کی طرف جاتی ہے کل یوم، ہر روز، لحفظ القرآن الکریم، قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے۔ لیکن یہی تذهب اس عبارت میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی کیجئے، این تذهب کل یوم یا خالد۔ اب یہاں کیا منع کریں گے؟ اے خالد تو ہر روز کہاں جاتا ہے؟ یہاں تذهب کی تا تو کا معنی پیدا کر رہی ہے، تم کہاں جاتے ہو، آپ کہاں جاتے ہیں، تو یہاں مؤنث کے لیے نہیں بلکہ تو کا معنی پیدا کرنے کے لیے تا استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح تذهبان، اس کا معنی تم دو جاتے ہو بھی ہے، اور تذهبان کا معنی تم دو جاتی ہو بھی ہے۔ دیکھ لیجئے، معنی متعین کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کسی عبارت میں ذکر ہو رہا ہو عائشہ اور فاطمہ کا، تو تذهبان کا معنی کیا کریں گے؟ تم دو جاتی ہو۔ کسی عبارت میں ذکر ہو رہا ہو خالد اور حامد کا، تو تذهبان کا معنی کیا کریں گے؟ تم دو جاتے ہو۔ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز آپ کو معنی متعین کرنے میں۔ این تذهبان یا عائشہ و یا فاطمہ بعد العصر، اے عائشہ اور اے فاطمہ تم دونوں عصر کے بعد کہاں جاتی ہو؟ یہاں جاتے ہو تو نہیں کہہ سکتے، اگر جاتے ہو کہیں گے تو پھر قصور آپ کی اپنی زبان کا ہوگا، اردو زبان پہ گرفت مضبوط کیجئے، عربی زبان کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ این تذهبان یا خالد و یا حامد بعد العصر، یہاں معنی کیا کریں گے آپ تذهبان کا؟ اے خالد اور اے حامد تم دونوں عصر کے بعد کہاں جاتے ہو؟ اگر جاتی ہو کہیں گے تو ہم نے کہا اردو زبان کی اصلاح کیجئے۔ ایک اور بات، جس نون زبر نا سے پہلے، پھر سنیے، جس نون زبر نا سے پہلے نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو، ان کو واولز کہا جاتا ہے عربی زبان کے۔ پھر سنیے، جس نون زبر نا سے پہلے نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو، اس نون زبر نا میں معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے وہ نون زبر نا استعمال ہو رہی ہوتی ہے جمع مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ جمع مؤنث کا کیا مطلب ہے؟ دو سے زیادہ عورتیں۔ پھر سنیے، جس نون زبر نا سے پہلے نہ واو ہو، نہ الف ہو، نہ یا ہو، وہ نون زبر نا استعمال ہو رہی ہوتی ہے کس کے لیے؟ دو سے زیادہ عورتوں کے لیے۔ اب بتائیے، یذهبن، اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ سب جاتی ہیں یا جائیں گی۔ اور تذهبن، اس کا معنی کیا کریں گے؟ تم سب جاتی ہو یا جاؤ گی۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یذهبون اور یذهبن میں کیا فرق ہے؟ یذهبون
اور یذهبنا میں کیا فرق ہے؟ یذهبون بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یذهبنا بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے. یذهبنا بھی جمع، یذهبون بھی جمع کا صیغہ ہے اور یذهبنا بھی جمع کا صیغہ ہے. یذهبون بھی غائب کا صیغہ ہے، وہ کا معنی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور یذهبنا بھی غائب کا صیغہ ہے، وہ کا معنی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یذهبون یہ صیغہ ہے مذکر کا اور یذهبنا صیغہ ہے مؤنث کا. یذهبون استعمال ہوگا دو سے زیادہ مردوں کے لیے اور یذهبنا استعمال ہوگا دو سے زیادہ عورتوں کے لیے. اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے تذهبون اور تذهبنا میں کیا فرق ہے؟ تذهبون اور تذهبنا میں کیا فرق ہے؟ تو یہی جواب، تذهبون بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور تذهبنا بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے. تذهبون بھی جمع کا صیغہ ہے اور تذهبنا بھی جمع کا صیغہ ہے. تذهبون میں بھی تم کا معنی پیدا ہو رہا ہے اور تذهبنا میں بھی تم کا معنی پیدا ہو رہا ہے. یہ حاضر کا صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والا. پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک ہے اور وہ کیا کہ تذهبون استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے اور تذهبنا استعمال ہوتا ہے تذهبون استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور تذهبنا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. اگر آپ نے خالد، حامد، انور، امجد سے پوچھنا ہو تم کہاں جاتے ہو یا کہاں جا رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ این تذهبون. اور اگر عائشہ، خدیجہ، زینب، مریم سے پوچھنا ہو تم کہاں جاتی ہو یا تم کہاں جا رہی ہو پھر کیا کہیں گے؟ این تذهبن. اب نکالیے کتاب، چند قواعد اس میں بھی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. صفحہ نمبر 30. فعل مضارع کے شروع میں سین زبر سا یا سوفا لگانے سے فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی بجائے صرف مستقبل کا معنی باقی رہ جاتا ہے. کیا مطلب؟ سوفا اور سین زبر سا یہ دو ایسے حروف ہیں، سوفا اور سین زبر سا یہ دو ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع سے حال کا معنی چھین لیتے ہیں اور صرف کون سا معنی باقی رہنے دیتے ہیں؟ مستقبل کا. سین اور سوفا مستقبل، مستقبل سے سین اور سوفا کو پہچان لیجئے یا سین اور سوفا سے مستقبل کا لفظ بنا لیجئے. جس فعل مضارع کے شروع میں سوفا آ رہا ہو یا سین زبر سا آ رہا ہو اس فعل مضارع میں صرف ایک ہی معنی باقی رہ جاتا ہے. بتائیے وہ کون سا؟ مستقبل کا. سین، سوفا، مستقبل. مثال کے طور پہ کہیں اگر لکھا ہوا ہے سوف یذهب، خالی یذهب ہو تو آپ اس کا معنی وہ جاتا ہے بھی کر سکتے ہیں، وہ جائے گا بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوف یذهب لکھا ہوا ہو تو آپ اس کا صرف ایک ہی معنی کر سکیں گے، مستقبل والا، فیوچر والا. کیا؟ وہ جائے گا. جاتا ہے بھی کر سکتے ہیں، وہ جائے گا بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوف یذهب لکھا ہوا ہو تو آپ اس کا صرف ایک ہی معنی کر سکیں گے، مستقبل والا، فیوچر والا. کیا؟ وہ جائے گا. سوفا اور تین زبر سا کا اپنا ذاتی معنی کیا ہے؟ سوفا کا معنی ان قریب، جلد ہی، اسی کی شارٹ فارم ہے تین زبر سا. سوفا کو بھی مزید مختصر کر دیا گیا خالی سین زبر سا کہہ کے. سوفا اور سین زبر سا کا اپنا ذاتی معنی کیا ہے؟ ان قریب، جلد ہی. مثلا آپ نے کہنا ہو میں جلد ہی اسلام آباد جاؤں گا، ان قریب، تو آپ کیا کہیں گے؟ سوف اذهب الى اسلام آباد. یا اگر سوفا بھی آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہے تو خالی سین زبر سا اس کو شارٹ کر کے خالی سا بھی کہہ سکتے ہیں، ساذهب الى اسلام آباد. یہ تھوڑا سا فرق اس میں کیا جاتا ہے
بہت ہی جلد جانا ہو تو کہا جاتا ہے سأذهب، بالکل شاد، اور تھوڑی سی دیر کے بعد جانا ہو تو پھر کیا کہا جاتا ہے سوف اذهب۔ ابھی آپ نے نکلنا ہے سأذهب الآن، میں بھی چلا جاؤں گا، اور آپ کچھ دیر بیٹھنا چاہتے ہیں، چائے شائے پی کے جانا چاہتے ہیں، پھر کیا کہیں گے سوف اذهب بعد صلاة العصر۔ آگے فعل مضارع کے شروع میں لام زبر لا ہو، آخر میں شد والا نون ہو، پھر سنیے، درمیان میں ہو فعل مضارع، شروع میں ہو لام زبر لا، آخر میں ہو نون مشدد یعنی شد والا نون، تو اس فعل مضارع میں معنی پیدا ہو جاتا ہے تاکید در تاکید کا، ڈبل یقین کا، یقیناً یقیناً کا۔ یہ دیکھیے لا تدخلن، اس کا معنی یہ نہیں کریں گے یقیناً تم داخل ہوگے، بلکہ کیا کہیں گے یقیناً یقیناً تم داخل ہوگے۔ مسلمانوں کو کہا گیا، بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام کو کہ ابھی تو تمہیں قسم پرسی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، حالات تمہارے خلاف ہیں، حالات نہایت نامساعد ہیں، تمام اکابرین قریش سرداران مکہ تمہارے مخالف ہیں، حالات بظاہر تمہاری فیور میں نہیں ہیں، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، یقیناً یقیناً تم داخل ہوگے، 2 دفعہ، یقیناً لازماً تم داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، آمینین، بالکل بے خوف ہو کے۔ یہ بڑے بڑے سرداران قریش کو تمہاری طرف تیری آنکھ سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، جاؤ بے فکر ہو کے، کچھ دیر بعد حالات بدلنے والے ہیں، لَتَدْخُلُنَّ یقیناً یقیناً تم داخل ہوگے، اور قرآن مجید نے جو کہا وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ آگے دیکھیے، ہاں اس کی مثال یہاں دی ہوئی ہے کہ نون ثقیلہ کے ساتھ نون خفیفہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو سر دست رہنے دیجیے۔ اس کی مثال دی ہوئی ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہ پوری آیت یہ ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً یقیناً مدد کرے گا اللہ، کس کی؟ من، اس کی جو، ینصر مدد کرے گا، وہ اس کی یعنی اس کے دین کی، جو اس کے دین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرے گا وہ اپنے آپ کو قطعاً بے سہارا نہ سمجھے، یقیناً یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا، یقیناً یقیناً اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہو کے رہے گی۔ ہاں آزمائش کے مراحل سے اللہ ضرور گزارے گا، لیکن مستقبل اس کے حق میں ہوگا۔ آخری قاعدہ، کانا کی گردان جمع فعل مضارع برابر ہے ماضی استمراری کے، پاسٹ کنٹینیوس، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یذهب کا معنی ہے وہ جاتا ہے، اور کانا کا معنی ہے تھا، کانا یذهب، یہ کمبائن ہو جائے، کانا یذهب، اس کے باہم ملنے کے کمبینیشن سے کیا معنی پیدا ہو جائے گا؟ وہ جاتا ہے کی بجائے وہ جاتا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ جایا کرتا تھا، سب معنی اسی کے۔ ہم نے کہا تھا انگریزی میں آپ کو کتنے ٹینسز یاد کرنے پڑتے ہیں، اس لحاظ سے عربی زبان کی گرامر بہت آسان ہے۔ کانا یذهب، وہ جاتا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ جایا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 31 قرآن پاک کی آیات ہیں، ترجمہ سنیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ بخش دیتا ہے، بخش دے گا، بخشتا رہے گا، الذنوب گناہوں کو، جمیعاً تمام گناہوں کو۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، ہوا کی ضمیر یہاں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ هو الذی وہی ہے جو یقبل التوبۃ قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، کرتا رہے گا، عن عبادہ اپنے بندوں سے، یا اردو زبان کی پریپوزیشن میں ترجمہ کریں گے وہی ہے جو
قبول کرتا ہے، کرتا رہے گا اپنے بندوں کی توبہ کو۔ نحن نرزقکم، بتائیے یرزقو کا معنی ہو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، تو نرزقو کا معنی کیا ہوگا؟ ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ اور اس سے پہلے نحن بھی آ جائے پھر کیا معنی کریں گے؟ نحن نرزقکم، ہم زور دے کے، یا ہی کا معنی پیدا کر لیجئے، ہم ہی یا ہم رزق دیتے ہیں تمہیں۔ پوری آیت یوں ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو غربت اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، دیتے رہیں گے تمہیں بھی وإیاہم، اور ان کو بھی جن کے قتل کا تم ارتکاب کر رہے ہو، ان کو رزق دینے کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ تم کب سے رزاق بن گئے ہو؟ نحن نرزقکم۔ جس سوال کا تعلق براہ راست گرامر سے نہ ہو اس کا جواب دینے سے موائد کرتے ہیں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم ان وسائل کو اپنے ہاتھ میں لینے والے مت بنو۔ یحکم بینکم یوم القیامت، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا، لیکن آگے چونکہ قیامت کا ذکر ہے اس لیے ہم منع کریں گے مستقبل کا۔ وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، یعنی تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے لائے گا۔ نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تھے، ان کی قوم کے لوگ گزرتے، مذاق کرتے، آوازیں کستے، کہتے نوح تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، کہاں چلاؤ گے، اتنا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ نوح علیہ السلام سنتے، مسکرا پڑتے، کیا کہتے؟ نسخر منکم، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ جس طرح تم ہم سے مذاق کر رہے ہو اس طرح ہم تم سے کل مذاق کریں گے، کل تم مذاق کا نشانہ بننے والے ہو۔ نسخر منکم، ہم مذاق کریں گے تم سے، کما تسخرون، ہم تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تسخرون تم مذاق کر رہے ہو۔ کل یہ وقت آنے والا ہے، اس دن کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سیلاب آئے گا پھر تم مذاق کا نشانہ بن جاؤ گے۔ نسخر منکم کما تسخرون، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، قیامت کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی۔ فالیوم، تو آج، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار، کافروں سے، یا اردو زبان کی پریپوزیشن میں ترجمہ کریں گے کافروں پہ، یضحکون، ہنسیں گے۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب، قریش مکہ، تان و تشنی، آوازیں کسا کرتے تھے نبی یہ آخر الزمان پہ بھی، آپ کے ساتھیوں پہ بھی، کہا کرتے تھے دیکھو یہ جا رہے ہیں، حالات دیکھو ان کے کیا ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسرا پہ پسم لہرانے کا۔ آوازیں کسا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پہ ہنسیں گے۔ مطلب یہ ہے انہیں وارن کرنا مقصود ہے کہ کل کلا تمہیں مضحکہ خیزی کی تصویر بننا ہوگا۔ کیسے؟ اس کا ذکر کیا، یہ چلیں گے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، 2 قدم چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا، لڑکھڑائیں گے پھر گر پڑیں گے، اس طرح کی حالت ہوگی جس طرح کسی نشہ کرنے والے کی حالت ہوتی ہے۔ تو فرمایا آج یہ لوگ مومنوں کے سامنے مضحکہ خیزی کی تصویر بن جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بتایا جا رہا ہے تم انہیں مذاق مت کرو، کل تمہیں مذاق کا نشانہ بننا ہوگا۔ لا يسمعون فیہا لغوا، لا يسمعون، بات ہو رہی ہے جنت کی۔ لا يسمعون فیہا، وہ نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، یعنی اس جنت میں، لغون، کوئی فضول بات، کوئی دل آزاری والی بات۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے پہ لعن طعن۔ قرآن کہتا ہے ایک کہہ رہا ہوگا دوسرے سے ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، دوسرا کہہ رہا ہوگا پہلے سے نہیں تمہاری وجہ سے گمراہ ہم ہوئے۔ فرمایا لعن طعن کی فضا ہوگی، وہاں ایک دوسرے پہ تان و تشنی ہو رہا ہوگا، اور ادھر کیا فضا ہوگی؟
لا یسمعون فیہا لغوا، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی دل آزاری کی بات۔ آگے کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف مبارک سلامت کی صدائیں ہی گونج رہی ہوں گی۔ لا یظلم ربک احدا، نہیں ظلم کرتا ہے، نہ کرے گا۔ حال اور مستقبل دونوں مانے۔ لا یظلم ربک احدا، نہ ظلم کرتا ہے نہ کرے گا تمہارا رب کسی پہ۔ جو بھی سزا ملے گی وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگی، اللہ کی طرف سے اس میں ظلم یا ناانصافی شامل نہیں ہوگی۔ لا یظلم ربک احدا، اللہ کے عدل و انصاف پہ مبنی جو ضابطے ہیں ان کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، قل کہہ دیجئے اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ضرا کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا۔ آپ امت مسلمہ کو بتا دیجئے، کہیں عیسائیوں کی طرح آپ کی امت بھی آپ کو دائرہ عبدیت سے نکال کر دائرہ الوہیت میں داخل نہ کر دے، انہیں خبردار کر دیجئے۔ کل کہہ دیجئے لا املک لنفسی، نہیں میں اختیار رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے، ضرا کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے عبدیت کے دائرے میں ہی رہنے دو، الوہیت کے دائرے میں داخل کر کے عیسائیوں کی طرح گمراہ نہ ہو جانا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ، وہ یہاں بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، یعرفونہ وہ یعنی اہل کتاب پہچانتے ہیں ہو انہیں یعنی ہمارے نبی آخر الزمان کو، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ یہاں والدین کا بھی ذکر نہیں کیا کہ جتنا انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے اتنا والدین کو بھی نہیں، کہ بیٹے اس کے ہاتھ میں پلے بڑے ہوتے ہیں۔ والدین کا بچپن، ان کی جوانی کسی کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن بیٹا اپنے ہاتھ میں پلا بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ جانتا ہوتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں انہیں، سرور کائنات کو، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، انّا بھی ہے، لام سے بلّہ بھی ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا، وہ کیا کرتا ہے، اس گروہ کے افراد کیا کرتے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یقیناً چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ نبی یہ آخری زمان کو قرآن کہتا ہے یہ لوگ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی یہ آخر الزمان ہے جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہیں خطرہ تھا اپنی اجارہ کے ختم ہونے کا، انہیں خطرہ تھا اپنے معاشی مفادات کے زد میں آ جانے کا، اس لیے وہ اس حقیقت کو عوام کی نگاہوں سے اوجھل رکھ رہے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ یعنی اس گروہ کے افراد چھپا رہے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ آخری آیت، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، لِمَ تَكْفُرُونَ، تم کیوں کفر کرتے ہو، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکامات اور ثابتوں سے، وَاللَّهُ شَهِيدٌ، اور اللہ گواہ ہے۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو، جس کی نگاہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو۔ کیا معنی کریں گے یہاں، اور اللہ نگاہ رکھے ہوئے ہے علی ما تعملون، اس پر جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، اسلام کے خلاف کفر کی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر، فرمایا اللہ سب کو اچھی طرح واچ کر رہا ہے، سب پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تمہارے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہوتی ہے، لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نگاہ رکھے ہوئے ہے ہماری ایک ایک حرکت پہ، تم اللہ کے ضابطوں کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟
آیت نمبر ہے 12. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سننظر اصدقت. اس کا بریک اپ دیکھیے. سننظر کیا ہے؟ سین زبر سا جمع ننظر. اصدقت کیا ہے؟ آ جمع صدقت. سین زبر سا کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع سے حال کا معنی چھین لیتا ہے اور صرف کون سا معنی رہنے دیتا ہے؟ مستقبل کا. بتائیے ینظرو کا معنی اگر ہو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تو ننظرو کا معنی کیا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. اور سین زبر سا کی وجہ سے صرف ایک ہی معنی کیا جا سکے گا، مستقبل والا، ہم دیکھیں گے. اور سین زبر سا کا اپنا ذاتی معنی کیا ہوتا ہے؟ ان قریب، جلد ہی، ہم جلد ہی دیکھیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے دور اقتدار میں ایک ایسی قوم میں نے دیکھی ہے جو اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے آگے سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نہ ہو، میں تو اللہ کا نبی ہوں، بلکہ کیا کہا؟ سننظر اصدقت. ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے. قرآن پاک کی آیت سننظر آ کیا سادہ کا اس نے سچ کہا، صدقتا تو نے سچ کہا. سننظر اصدقتا ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے. 13 نمبر. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. سیعلمون جلد ہی وہ جان لیں گے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی اذیت دی گئی، ذہنی بھی جسمانی بھی. تمام صعوبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ذہنی اور جسمانی آپ نے برداشت کی. ایک ذہنی ٹارچر، ذہنی اذیت کیا تھی؟ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ آپ کو تانو تشنی کرتے رہتے تھے. ایک تانا یہ بھی دیتے تھے کہ یہ شخص معاذ اللہ کذاب ہے. نبوت سے پہلے وہ صادق و امین کہتے تھے، نبوت کے بعد کذاب کہنا شروع کر دیا. اپنی طرف سے معاذ اللہ صورتیں بناتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے عیاذ باللہ، جس کے جواب میں اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے، اگر تم کہتے ہو یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، تو تم بھی بنا کے دیکھ لو. اور دوسری بات کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہم اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے تھے، معاذ اللہ عیاذ باللہ یہ بدفطرت ہیں، انہوں نے آ کے ہمارے درمیان لڑائی ڈلوا دی ہے. ٹھیک ٹھاک ہم رہ رہے تھے، اب باپ بیٹے کے مخالف ہے، بیٹا باپ کے مخالف ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ تان و تشنی بھی آپ نے برداشت کی. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے، غدن کل کلا بات ہو رہی آخرت کی، جلد ہی انہیں پتا چل جائے گا من الکذاب الاشر کون ہے جھوٹا بدفطرت، پتا چل جائے گا انہیں. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. غدن سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے اور آنے والے حالات بھی. آنے والے حالات بتا دیں گے کہ ان برے القاب کا مستحق کون ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. گزرے ہوئے کل کو کیا کہتے ہیں؟ امسی. گزرے ہوئے کل کو کیا کہتے ہیں؟ امسی. ہمارے ہاں جو ایک دعا رائج ہے، جو ظاہر ہے صرف پاکستان ہی کی بنی ہوئی ہے، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. روزہ رکھنے سے پہلے کچھ الفاظ رائج ہیں یہاں پہ. کسی ہم میں سے کسی نے بنا دیے ہوں گے اور وہی رائج ہو پڑے، کسی نے غور نہیں کیا. عقل و بصیرت کا استعمال تو نامعلوم حرام سمجھا جاتا ہے ان معاملات میں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. اب کل کا دن تو وہ کسی حساب سے بھی نہیں بنتا. شمسی حساب سے رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. 12 بجے سے پہلے قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا اور 12 بجے کے بعد قیام بھارت کا. ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم آزادی 14 اگست کو، وہ مناتے ہیں 15 اگست کو.
چند منٹوں کا فرق تھا. قمری حساب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے سورج غروب ہوتے ہی. 20 رمضان ہو، سورج غروب ہوتے ہی رمضان کی کون سی تاریخ شروع ہو جاتی ہے؟ 21 رمضان. اب کل کا دن تو نہ وہ شمسی حساب سے بن رہا ہوتا ہے نہ قمری حساب سے. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کل کے دن کی، یعنی آخری روزہ ہو تو کل کا دن کون سا بنتا ہے؟ عید کا دن. اور عید کے دن آپ کو پتا ہی ہے کس کا روزہ ہوتا ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے ان الفاظ کو فالو کیے جا رہے ہیں. حدیث میں ان الفاظ کا کوئی ذکر نہیں ہے. بنانے والے سے غلطی ہوئی اور ہم بھی غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں. غدن کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے کل کو. 14 نمبر آیت، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ جلد ہی کر دے گا، بنا دے گا اللہ، بعد عسر تنگی کے بعد، یسرن آسانی کو. کیا مطلب؟ جلد ہی، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آزمائش کے مراحل سے گزار رہا ہے. وہ آزمانے کے لیے تکالیف کے مراحل سے گزارتا ہے، یہ اس کا رابطہ ہے. لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے. جلد ہی اللہ تنگی کے بعد آسانی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا. یہ معنی ہے اس آیت کا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ جلد ہی بنا دے گا اللہ، بعد عسر یسرا تنگی کے بعد آسانی، یعنی تنگی کے بعد کوئی آسانی کی صورت پیدا فرما دے گا. سوف تعلمون جلد ہی تم جان لو گے. سوف تعلمون جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تمہارے ذہن میں جو تصور ہے کہ ہم نے سدا یہاں رہنا ہے اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کلا تمہارا یہ تصور ہرگز درست نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. سوف تعلمون جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. تمہاری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حقیقت تم پہ واضح ہو جائے گی. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ. لَتَدْخُلُنَّ لام زبر لا شروع میں ہے، شد والا نون اخیر میں ہے اور فعل مضارع درمیان میں ہے. جب ایسی صورت حال سے واسطہ پڑ رہا ہو تو پھر معنی کون سا پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ تاکید در تاکید کا، یقیناً کا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ یقیناً تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اللہ رب العزت یقین دہانی کرا رہا ہے صحابہ کرام کو، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، میں نے طے کر لیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قال اس نے کہا، یعنی قابیل نے حابیل سے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ. اس کا بریک اپ کیا ہے؟ لام زبر لا جمع اقتلو، جمع نون مشدد شد والا نون جمع کا. آگے چل کر ہم وضاحت سے بتائیں گے کہ شد والے نون سے پہلے، پھر سنیے، شد والے نون سے پہلے آنے والے فعل مضارع کے اخیر میں جو پیش ہوتی ہے وہ واحد کے صیغے میں تبدیل ہو جاتی ہے زبر میں. اگر پیش ہی رہے تو پھر جمع کا صیغہ کہلاتا ہے. جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس میں اس پیش کو تبدیل کر دیا جاتا ہے زبر سے. چنانچہ لَأَقْتُلُنَّ کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ لَأَقْتُلَنَّ. ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً میں قتل کروں گا، یقیناً تجھے، یقیناً میں تجھے قتل کروں گا. کیا مطلب؟ اب میں نے حتمی قطعی پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا. لَأَقْتُلَنَّكَ یہ معنی ہے. قابیل نے حابیل سے کہا، پہلے تو میں تردد میں تھا تمہیں قتل کروں یا نہ کروں، اب میں نے یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے، میرا پختہ اٹل اور قطعی فیصلہ ہے. لَأَقْتُلَنَّكَ یقیناً میں تمہیں قتل کروں گا. آیت نمبر 18 لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. اللہ رب العزت اپنے فرما برداروں کو یقین دہانی کروا رہا ہے. لَيَرْزُقَنَّ اس کا بریک اپ بھی دیکھ لیجئے. لَيَرْزُقَنَّهُمْ لام زبر لا جمع یرزقو جمع نون مشدد جمع ہم، اس کی پیش بدل جائے گی زبر کے ساتھ.
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، کیا معنی کریں گے؟ یقیناً رزق دے گا، یقیناً ہم ان کو، یقیناً رزق عطا فرمائے گا انہیں اللہ رزقاً حسنا، اچھا رزق۔ یقین دہانی فرمائی کہ دنیا کی آخرت کی تمام نعمتوں سے میں جنتیوں کو نوازوں گا۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ اب یہ مثالیں کس کی آ رہی ہیں؟ آگے تمام مثالیں ہیں ماضی استمراری کی، پاسٹ کنٹینیوس۔ کانا یاکلان الطعام، کانا وہ دونوں تھے، یاکلان کھاتے، الطعام کھانا۔ کیا منع کریں گے با محاورہ؟ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے نصارہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندوں، وہ حضرت عیسیٰ مریم اللہ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تمہاری اپنی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اللہ کا حصہ کیسے ہو گئے؟ تم ذرا تو اپنی عقل سے کام لو۔ عام انسانوں کی طرح انسان تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اللہ کا حصہ کیسے ہو گئے؟ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، ینحتون کسی پتھر کو تراشنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ینحتو، اور جمع اس کی کیا ہے؟ ینحتون۔ کانوا وہ تھے، ینحتون تراشتے، کیا منع کریں گے؟ وہ تراشا کرتے تھے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اتنی طاقتور اقوام تھیں کہ پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے ایوان اور بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیا کرتی تھیں۔ وہ اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے محفوظ سمجھتے ہو؟ تم کس بل بوتے پہ ہمارے سامنے اکڑ رہے ہو؟ تم سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں ہمارے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں۔ ان کی قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کانوا ینحتون من الجبال بیوتا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے پہ اکڑتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی توحید اور کبریائی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان نہایت تکلیف دہ سزا ہے۔ بما، اس کی وجہ سے جو، کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ کذب کس کو کہتے ہیں؟ خلاف حقیقت بات کرنا۔ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت تنہا اس کائنات کا خالق ہے، وہی تنہا اس کائنات کا انتظام و انصرام چلا رہا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کا انکار کیا ہوگا؟ یکذبو، جس کی جمع کیا ہے؟ یکذبون۔ وہ اس حقیقت کے خلاف بات کہا کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے لیے نہایت تکلیف دہ سزا سجا کر رکھی ہے۔ لہم دار السلام، اس کے مقابلے میں اللہ کے فرما برداروں کی جزا۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر کیا مطلب؟ کہ جس گھر میں وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوں گے، انہیں وہاں کوئی خوف و خدشہ، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ ان کو جن ایوانوں اور محلات میں داخل کیا جائے گا وہاں کسی قسم کی پریشانی انہیں نہیں ہوگی۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا سرپرست ہوگا، اور وہ یعنی اللہ خود ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگی ان ایوانوں اور محلات سے انہیں نکالنے کی، اللہ خود ان کی سرپرستی فرما رہا ہوگا۔ یہ سارا کچھ کس کا بدلہ ہوگا؟ کس کی بدولت ہوگا؟ کس وجہ سے ہے؟ بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ اللہ کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔
جو وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ اس کی بدولت ہے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ یہ پھر جہنمیوں کا ذکر۔ شراب عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے پیا جائے، کسی بھی مشروب کو، جس کو ہم شراب کہتے ہیں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خمرن۔ لہم شراب، ان کے لیے مشروب ہے، بات ہے آخرت کی، چنانچہ ترجمہ کریں گے ان کے لیے مشروب ہوگا۔ کس کی بدولت ہوگا؟ کس وجہ سے ہے؟ بما كانوا یعملون، اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ اللہ کی فرما برداری کیا کرتے تھے، جو وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ اس کی بدولت ہے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ یہ پھر جہنمیوں کا ذکر۔ شراب عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے پیا جائے، کسی بھی مشروب کو، جس کو ہم شراب کہتے ہیں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خمرن۔ لہم شراب، ان کے لیے مشروب ہے، بات ہے آخرت کی، چنانچہ ترجمہ کریں گے ان کے لیے مشروب ہوگا من حمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کا، وعذاب علیم، اور دردناک سزا ہوگی، بما كانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، ہماری توحید کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے، ہمارے احکامات اور ضابطوں کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور نہایت تکلیف دہ سزا تیار کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔